وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ یعنی آمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ میلاد کا پروگرام ہو، سیرت کا پروگرام ہو، عظمت مصطفیٰ کا پروگرام ہو، نعت مصطفیٰ کا پروگرام ہو، دیکھیے کہ یہ تین مقصد جو ہمیں بتائے گئے اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو جائیں، اللہ سے کلام کریں چاہتے ہیں تو پھر نماز پڑھا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے کلام کرے تو پھر قرآن پڑھا کریں۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا مقصد بعثت کا، آمد کا کیا ہے؟ اس آیت سے تین مقصد طے ہوئے: آیات کی تلاوت، آیات اور قرآن کریم کو سکھانا، حکمت کو سکھانا، اور تزکیہ فرمانا یعنی قلوب کو پاک صاف کرنا۔ تو یہ تین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے۔ میلاد کا پروگرام ہو، سیرت کا پروگرام ہو، عظمت مصطفیٰ کا پروگرام ہو، نعت مصطفیٰ کا پروگرام ہو، دیکھیے کہ یہ تین مقصد جو ہمیں بتائے گئے اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ یعنی آمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ سب سے بڑا معجزہ حضور کا جو آج بھی زندہ ہے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ تو بن کے تشریف لائے۔ اور دیگر انبیاء کے معجزات کا کیا ہوا؟ جیسے ہی انہوں نے پردہ فرمایا معجزے بھی پردے میں چلے، چھپ گئے۔ ید بیضا حضرت موسیٰ کا معجزہ نظر نہیں آتا، حضرت موسیٰ کا عصا معجزہ نظر نہیں آتا، حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا جیسے ہی وہ رفع آسمانی ہوا نظر نہیں آتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات نظر نہیں آتے، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ نظر نہیں آتا۔ لیکن توجہ فرمائیں، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں، حضور کے کرم کا اندازہ کیجئے کہ حضور کا معجزہ آج بھی ہر گھر میں موجود ہے، جسے قرآن کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج بھی وہ نظر آ رہا ہے ہمیں، ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھیں، دنیا کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کبھی یہ کسی کو دیکھا ہے کہ کسی اور زبان میں کتاب پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے؟ جی کبھی ایسا دیکھا ہو آپ نے کہ کتاب پڑھے، شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، ساتھ انگلش کی ڈکشنری رکھیں، جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا ہے۔ لیکن قرآن دنیا کی واحد مضمون کتاب جسے پڑھا تو جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ میں کہتا ہوں پڑھنا بھی بڑا اچھا ہے۔ بعض لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، وہ کہتے ہیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے، جب قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، فائدہ تو ہے، ثمرات تو ہیں، فوائد تو ہیں، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔
اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوگی، قرآن کا فیضان آپ کو ملے گا۔ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے، اس کے آپ پر اثرات ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو جائیں، اللہ سے کلام کریں، چاہتے ہیں تو پھر نماز پڑھا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے کلام کرے تو پھر قرآن پڑھا کریں۔ یہ قرآن اللہ سے ہم کلامی کا نام ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہم کلام ہو جائے اس کے ساتھ دنیا ہم کلام نہ بھی ہو تو کیا ہے، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ جب اللہ ہم کلام ہو جائے تو سارے مسئلے انسان کے حل ہو گئے۔ تو جب اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ آپ سے ہم کلام ہو، تو پھر پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا اللہ کیا فرما رہا ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی میسیج آپ کے کسی دوست نے کیا، موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی اور زبان میں میسیج کر دیا، بھاگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لکھا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی یہ تو دوست کا پیغام ہے۔ تو جو اللہ کا پیغام ہے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پڑھنا اپنی جگہ پہ درست ہے، باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہے، باعث اطمینان ہے، لیکن پڑھنے کے بعد آگے بڑھنا، سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا اور عمل کر کے دوسروں کو پہنچانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں۔ یہ مدرسہ مصطفیٰ، یہ مکتب مصطفیٰ وہ واحد مکتب ہے جہاں کوئی آنے والا محروم نہیں رہتا۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے قرآن کے الفاظ سیکھنے ہیں تو کسی قاری صاحب کے پاس جائیں، قرآن حفظ کرنا ہے تو کسی حافظ کے پاس جائیں، اور اگر قرآن کا مطلب سمجھنا ہے ظاہری تو عالم کے پاس جائیں، اور اگر قرآن کا باطن سمجھنا ہے تو کسی صوفی کے پاس جائیں، روحانی شخصیت کے پاس جائیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک شخصیت ایسی دے دی، فرمایا کہ اگر اس در پہ آ جائیں گے بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی نسبت قائم ہو جائے گی، تو قرآن کے لفظ بھی آ جائیں گے، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، قرآن کے مطالب بھی آ جائیں گے، مفاہیم بھی آ جائیں گے، اور قرآن کا ظاہر مفہوم بھی آ جائے گا، باطنی مفہوم بھی آ جائے گا، اور قرآن پہ عمل پیرا بھی ہو جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔